کبھی کبھی ہم رشتوں کی حدود کا خیال نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہر رشتے کی ایک لکیر ہوتی ہے، اگر انسان اس لکیر کو پار کرے تو وہ رشتہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ میں ایک رشتے میں اپنی حدود پار کر گئی تھی اور اسی لیے بربادی میرا نصیب بن گئی تھی۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا تھا وہ میرے لیے بھلانا بہت مشکل تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کوئی گولی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میری رات کی نیند نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ساری رات جاگا کرتی اور گھر میں گھوما کرتی یا پھر اپنے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتی رہتی۔ جذبات کی تڑپ مجھے دیوانہ کر گئی تھی، اسی لیے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میرا دیور جو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی بے تکلف تھے۔ میں بھول گئی تھی کہ دیور اور بھابھی کے رشتے میں ایسے بے تکلف ہونا فتنے کو جنم دیتا ہے۔ یاسر نے کئی بار مجھے رات میں جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن میری تکلیف دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی، میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں، آپ کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو اتنا سکون دوں گا کہ آپ کو فوراً نیند آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی، مجھے لگا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آ کر لگا دو۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے تیل اٹھا کر لایا اور میرے سر میں مساج کرنے لگا، اور ساتھ میں وہ مجھے اپنے دن بھر کے قصے بھی سنانے لگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے میرے سر میں حرکت کر رہی تھیں اور مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ اس نے میرے شولڈرز کو اچھی طرح دبایا، وہ بہت نرمی سے میرے کندھوں کو دبا رہا تھا۔ میں روزانہ رات کو چائے پینے کی عادی تھی۔ میرا دیور میرے لیے چائے بھی خود بنا کر لایا تھا۔ مالش کروانے کے بعد میں نے دیور کے ساتھ چائے پی اور سونے چلی گئی۔ پوری رات مجھے ایسی نیند آئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ واقعی دیور کی مساج میں ایک جادو تھا، مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دنوں کے بعد مجھے اتنی گہری نیند ملی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نہانے واش روم چلی گئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اپنے جسم پر کہیں کہیں تیل لگا ہوا دیکھا۔ شاید میں نے سوتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ لگانے کے بعد جسم پر ہاتھ لگایا تھا۔ خیر، میں معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے میرے سر کا درد پوری طرح گم ہو چکا تھا۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور یہ 1 سال میں نے بہت اچھے سے گزارا تھا۔ جب میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو میرا دیور ایک 16 سال کا لڑکا تھا۔ دیور مجھے میرے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ ان کے والد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دیور کو باپ کا پیار نہیں مل سکا، اور میرے شوہر تو یہاں رہتے نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے تم میرے بھائی کا پوری طرح خیال رکھو گی۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنے دیور کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھوں گی، اور میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھانے کی کوشش بھی کی کہ میرا شوہر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا اور وہ مہینے میں 4 دن کے لیے گھر آتا تھا۔ باقی سارا وقت میں اپنے چھوٹے دیور اور اپنی ساس کے ساتھ گزارتی تھی۔ دیور اب ایک 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا جو جوان ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 4 سال چھوٹا تھا، اس لیے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ میں اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی۔ وہ کالج سے واپس آتے ہی بھابھی بھابھی کرتا میرے پیچھے گھومنے لگتا۔ شوہر کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرے چھوٹے بڑے تمام کام دیور کے ذمے تھے۔ دیور کالج سے آنے کے بعد میرے کام کر دیتا اور اس کے بعد میرے ساتھ سارا دن گزارتا۔ دیور کے ساتھ رہتے رہتے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی کہ وہ اپنے بھائی کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا ذکر آنے پر وہ خاموش ہو جاتا یا پھر بات کا موضوع بدل دیتا۔ میں اس سے جاننا چاہتی تھی کہ اسے اپنے بھائی سے کیا مسئلہ تھا، لیکن میں کبھی یہ سوال نہیں کر پائی، اور بہت بعد میں مجھے اس کا جواب مل گیا۔ میرے شوہر کی ماں سارا دن محلے میں گھومتی پھرتی اور شام ہوتے ہی جلدی سو جاتی۔ اگلے دن صبح سویرے وہ پھر محلے میں نکل جاتی، اسی لیے مجھے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن شوہر کے بغیر مجھے دن رات نیند نہیں آتی تھی اور میں ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے مجھے سر میں درد رہنے لگا۔ میرے دیور کو پتا تھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اس لیے وہ پہلے تو میرے لیے دوا لے کر آتا تھا، لیکن ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کب تک سر درد کی دوا کھائیں گی، اس سے تو اچھا ہے میں آپ کا مساج کر دیتا ہوں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میں نے دیور سے کہا کہ مساج کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے بھائی کے پاس بھجوا دو، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا اگر آپ چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، میرے دیور کو میری عادت پڑ چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر گھومنے کے لیے باہر چلے جاتے، وہ رات کو میرے لیے آئس کریم لے کر آتا اور ہم دونوں رات گئے تک ایک ساتھ فلم دیکھتے۔ میں دیور کی پڑھائی میں بہت مدد کرتی، دیور مجھ سے فری ہو کر ہر بات کر دیتا۔ میں دیور کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی تو وہ مجھے بہت ماڈرن اور فیشن والے کپڑے لینے پر مجبور کرتا۔ گھر میں تو وہ مجھے دوپٹہ بھی نہیں لینے دیتا۔ میں جب بھی دوپٹہ لے کر کام کرتی تو وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیتا کہ آپ اتنی گرمی میں یہ پہن کر کام کیسے کرتی ہیں۔
وہ ہر بات میں میری بہت فکر کرتا تھا۔ دیور کو ہلکے رنگوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور اسی لیے میں جب بھی اس کے ساتھ بازار جاتی تو وہ مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے دلاتا اور ان کی سلائی بھی بہت فیشنیبل کرواتا۔ اسے میرے کپڑوں میں بہت دلچسپی تھی۔ میں اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگتا کہ فی الحال تو آپ بہت خوش نصیب ہیں جو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، اور واقعی میں بہت خوش نصیب تھی کہ مجھے دیور کبھی بھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے تمام کپڑوں میں گہرے ڈیزائن والے گلے بنواتا اور قمیض اتنی چست ہوتی کہ کبھی کبھی مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا، لیکن دیور کو ایسے کپڑے بہت پسند تھے۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی، اس لیے کبھی بھی اس کے پسند کا جوڑا پہننے کے لیے منع نہیں کیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میرے لباس سے سب کچھ نظر آنے لگا کہ اچانک میرا دیور وہاں پر چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج تو آپ بہت گرم لگ رہی ہیں۔ اس کی اس بے باک تبصرے پر میں شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ دیور کہنے لگا بھابھی میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ وہ یہ کہنے کے بعد کچن سے چلا گیا۔ جب میرے شوہر گھر واپس آتے تو ان دنوں میرا دیور مجھ سے بہت کم بات کرتا اور سارا وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ میرا شوہر بہت خوش تھا کہ دیور بہت محنت سے پڑھائی کر رہا ہے، اور میں بھی ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی مگن ہوتی کہ مجھے اپنے دیور کا خیال نہ رہتا۔ شوہر بس 4 دن میرے ساتھ گزار کر واپس چلے جاتے اور دیور پھر میرے ساتھ پہلے کی طرح پیش آتا۔ وہ میرے معاملے میں بہت ضدی سا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے جو کچھ بھی کہے میں فوراً اس کی بات مان لوں۔ اس کے دوست کے بھائی کی شادی تھی اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شادی میں چلوں۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن جب اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے دوست کے بھائی کی شادی میں میرا کیا کام تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے بڑی حیرانگی کا سامنا ہوا۔ دیور کے سبھی دوست مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس طرح سے مل رہے تھے کہ جیسے ہم پہلے بھی بہت بار مل چکے ہوں۔ دیور کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یاسر ہر وقت آپ کا ذکر کرتا ہے اور وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ سب مجھ سے ملنے کے خواہش مند تھے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ واپسی پر میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ تم اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی کون سی باتیں کرتے ہو جو سب مجھے اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں؟ دیور کہنے لگا کہ آپ تو میری سب کچھ ہیں، میں ہر وقت آپ کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت میں دیور کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی، لیکن جس دن مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دیور روز رات کو میرا مساج کرنے لگا تھا اور میں سکون کی نیند سونے لگی تھی، لیکن جب اگلے دن مجھے اپنے جسم پر جگہ جگہ تیل کے نشان ملتے تو میں حیران ہو جاتی، اور اسی لیے ایک دن میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگوا دیا اور اپنے دیور سے مساج کروانے لگی۔ مساج کروانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ہمیشہ کی طرح نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد جب میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو میری سانس رکنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دیور میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ میں تو اس پر بہت بھروسہ کرتی تھی اور اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن اس نے تو دیور بھابھی کے رشتے کا لحاظ نہیں رکھا۔ ویڈیو میں دیور میرا بہت اچھی طرح سے مساج کر رہا تھا اور پھر وہ میرے لیے چائے بنا کر لایا، اور چائے پینے کے بعد دیور کمرے سے نکل گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے گہری نیند آ گئی۔ دیور کمرے کا دروازہ کھول کر دوبارہ اندر آیا اور میں دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی نہیں اٹھی۔ اس نے اندر آنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دیور کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، اس کے بعد اپنی انگلیوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکال کر میری بہت ساری تصاویر بنائیں اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ میری قمیض کو میرے بدن سے الگ کر دیا۔ جو تیل وہ مساج کے لیے لایا تھا وہ اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر تیل لگایا اور میرے جسم کا مساج کرنے لگا۔ میں بے حجاب اس کے سامنے پڑی تھی اور وہ میرے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر مساج کرنے کے بعد اس نے میرے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی تمام حدیں پار کرتا چلا گیا۔ وہ جذبات میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ کئی گھنٹوں تک وہ میرے اوپر پڑا رہا۔ میں اس کے آگے بے جان تھی اور وہ پوری طرح جوش میں تھا۔ کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ وہ میری عزت کو پوری طرح پامال کر کے چلا گیا تھا، اور یہ سب دیکھنے کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اور اسی لیے اس سے اتنی بے تکلف تھی، لیکن میں یہ کبھی جان نہیں سکی کہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند تھی۔ جب وہ کالج سے واپس آیا تو سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا۔ میرے بالکل قریب ہو کر پوچھنے لگا بھابھی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا اور کیمرے کی ریکارڈنگ اس کی طرف بڑھا دی، جسے دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھے کہا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اچانک مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اسے پہلے ہی دن مجھ سے شدید محبت ہو گئی۔ وہ ہمیشہ سے محبت کے لیے ترستا تھا، اور جب میں نے اس پر توجہ دی اور اسے میرا وجود اچھا لگنے لگا، اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو اسے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے پہلے بھی بہت نفرت کرتا تھا، اور میرے آنے کے بعد وہ اور زیادہ اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا۔ میرا اور میرے شوہر کا ساتھ اسے بہت برا لگتا، اور وہ جب بھی میرے ساتھ خریداری پر جاتا تو جان بوجھ کر مجھے ایسے لباس لینے پر مجبور کرتا کہ جس سے وہ میرے وجود کو دیکھ سکے۔ اس کے ہلکے رنگ بہت پسند تھے، بلکہ ہلکے رنگوں سے میرا وجود اسے دیکھنا پسند تھا۔
وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے پانا چاہتا تھا، اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے آدھی رات تک جاگتے ہوئے دیکھتا تو یہ بات اسے مزید بے چین کر دیتی کہ میں اس کے بھائی کی یاد میں جاگ رہی ہوں۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے لیے بے چین رہوں۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے دور کرنا چاہتا تھا اور اپنے قریب لانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے میرا مساج کرنا شروع کیا تھا کہ میں کچھ پرسکون ہو جاؤں، اور وہ میری چائے میں نیند کی دوا ملا دیتا۔ اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آتا اور اپنے پیاسے وجود کو سیراب کرتا۔ اس نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتا رکھی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور اس کے دوستوں نے اسے یہ طریقہ بتایا تھا۔ میرا دیور اور اس کے دوست جوانی کی دہلیز پر تھے، اس لیے وہ صحیح اور غلط سے بے خبر ہو کر میری عزت کو پامال کر رہے تھے۔ دیور کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے یہ سب کر دیا تھا، میں اس کے بھائی کی بیوی تھی اور وہ میرے جسم تک آ چکا تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اپنے دیور کو دیکھا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ وہ بس مجھ سے محبت چاہتا ہے اور میری نفرت اسے مار دے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ماں نے کبھی بھی اس کے جذبات اور ضروریات کا خیال نہیں رکھا۔ وہ پوری طرح تنہائی کا شکار تھا۔ جب میں اس کے گھر میں آئی تو اس کی تنہائی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح میرے ساتھ مصروف کر لیا تھا۔ میں نے دیور کو دھکا دے کر اپنے پیروں کے پاس سے دور کیا۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں ساری غلطی میرے دیور کی نہیں، وہ واقعی رشتوں کو ترسا ہوا تھا، اور مجھے پا کر وہ اپنی تمام حدیں پار کر بیٹھا تھا۔ اس میں غلطی میری بھی برابر کی تھی کہ میں نے اسے کبھی صحیح اور غلط کا نہیں بتایا، اور اس نے جب بھی میرے لیے کپڑے سلوائے تو میں اسے اس کی پسند سمجھ کر قبول کرتی گئی۔ میں بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے گھر میں گھومتی رہی۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی ضرور سمجھتی تھی، لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ آج کل کے دور میں جہاں 13 سال کا بچہ بھی ہر بات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، میں نے کیسے سوچ لیا کہ میرا 17 سال کا دیور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ مجھ سے دوری اختیار کرے اور مجھے اپنی شکل کبھی نہ دکھائے۔ میرے لیے اب اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ دیور نے بہت منت کی کہ میں یہ بات اس کے بھائی کو نہ بتاؤں، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کو اتنی بڑی سچائی بتا سکتی۔ میرا دیور بہت شرمندہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں خود میں اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا، اسے کہا کہ اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، یا تو وہ واپس آ جائیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا کہ اچانک مجھے کیا ہوا، لیکن میں جب بار بار اصرار کرنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ میں جلدی سے تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ 15 دن کے اندر اندر مجھے اپنے پاس بلا لے، اگر نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ شوہر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ 15 دن میں آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے یہ 15 دن خود کو کمرے میں بند کر کے گزار دیے۔ میں دیور کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور جو کچھ ہو چکا تھا میں اسے پوری طرح سے بھول جانا چاہتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔